وفاقی حکومت کا شوگر مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، شوگر کے ذخیرہ کرنے میں ملوث مل مالکان کے نام ECL میں شامل۔ حکومت کا الیکٹرک بائکس 2 سال کی ایک ساتھ پر دینے کا بڑا فیصلہ۔ ایران اور عراق جانے والے پاکستانی زائرین کے لیے اہم خبر اور خوشخبری کیا؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی شامت آ گئی، اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال شروع۔ بھارت کی FATF میں پاکستان کے خلاف کارروائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ملک میں جاری چینی کے بحران پر وفاقی حکومت نے شوگر ملز کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا ہے۔ وزارت فوڈ حکام کے مطابق وفاقی حکومت نے ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ حکام کے مطابق وفاقی حکومت کے ایکشن کے بعد 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کی بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ 18 شوگر ملز کے مالکان کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے ہیں اور ECL میں ڈالے گئے نام چند دنوں میں جاری بھی کر دیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وزارت فوڈ حکام نے بتایا کہ تمام شوگر ملز میں چینی اسٹاک پر FBR کے ایجنٹس تعینات ہیں اور شوگر ملوں کے چینی اسٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر نے دعویٰ کیا کہ ملک میں چینی کا کوئی بحران نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کوئی نئی بات نہیں، چینی کی برآمد اور درآمد پر غلط تاثر پیدا کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایکسپورٹ کے وقت فیصلہ ہوا تھا کہ 1 کلو چینی 140 روپے سے اوپر نہیں جائے گی اور چینی کی ایکسپورٹ اکتوبر 2024 میں شروع ہوئی۔ ایکسپورٹ شروع ہونے کے 20 دن کے بعد کریشنگ سیزن شروع ہو چکا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ملک بھر میں حکومت کی جانب سے مقرر کردہ چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے اور ریٹیل قیمت 173 روپے پر عوام کو چینی فراہم نہیں کی جا رہی۔ ناظرین، کراچی کے ریٹیل بازار میں چینی 180 سے 190 روپے کلو مل رہی ہے اور شہر میں چینی کی گرام فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس دوران 7 دکانیں بھی سیل کی گئی۔ 2 گرام فروش گرفتار ہوئے جبکہ 10,77,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ ادھر کوئٹہ اور پشاور میں بھی چینی 180 روپے سے کم میں دستیاب نہیں ہے۔ لاہور میں ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کا تنازع برقرار ہے جس کے باعث بیشتر دکانوں پر چینی دستیاب نہیں ہے اور ڈیلرز کا کہنا ہے کہ شوگر ملز مالکان 165 روپے پر چینی فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ایک تو پیٹرولیم مواد کی قیمتیں آئندہ 1 سے 2 روز میں کم ہو جائیں گی، دوسری پیٹرول اور ڈیزل کی بجائے الیکٹرک گاڑیوں اور بائکس کو فروغ دینے کے لیے وفاقی حکومت نے 1,16,000 الیکٹرک بائکس 2 سالوں کی ایک ساتھ پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک بائکس کے لیے ایک ساتھ اور سبسڈی اسکیم تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف یوم آزادی پر نئی EV پالیسی اسکیم کا اعلان کر دیں گے۔ اسٹیٹ بینک اور بینک ایسوسی ایشن کی جانب سے اسکیم تیار کی جا رہی ہے جس کے تحت فی الیکٹرک بائکس اور رکشے پر 50,000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی اور اسکیم کے تحت اہلیت کے لیے عمر کی حد 18 سے 65 سال تک ہوگی۔ فی الیکٹرک بائک کی قیمت 2,50,000 روپے تک مقرر ہونے کا تخمینہ ہے جبکہ 50,000 کی سبسڈی اور بقیہ 2 لاکھ سے زائد رقم ایک ساتھ میں ادا کرنا ہوگی۔ ذرائع کے مطابق 17 کمپنیاں الیکٹرک بائک بنانے کے لیے لائسنس حصول کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور پالیسی کے تحت 2030 تک 30% الیکٹرک وہیکلز کا ہدف مقرر ہے۔ ناظرین، EV پالیسی کی کامیابی کے لیے 5 سال میں 100 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی جائے گی اور عوام والی سال کے لیے 9 ارب، 2027 کے لیے 19 ارب، سال 2028 میں 24 ارب سے زائد اور سال 2029 میں 26 ارب روپے سے زائد سبسڈی مختص ہوگی۔ سال 2030 میں سبسڈی کی مد میں تقریباً 23 ارب مختص ہوں گے۔ سال 2030 تک 22,13,000 الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور پالیسی کے تحت سال 2040 تک 90% الیکٹرک گاڑیوں کے ہدف کا تخمینہ ہے۔ زیرو ایمیشن وہیکل فلیٹ 100% تک مکمل حاصل کرنے کی مدت 2060 ہوگی۔ ادھر ناظرین، سول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے ایران اور عراق کے زائرین کو فضائی سفری سہولیات فراہم کرنے کا اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ ایئر چارٹر لائسنس کے حامل ایئر آپریٹرز کو پروازیں چلانے کی دعوت دے دی گئی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت نے پاکستان اور ایران کے درمیان سڑکوں پر آمد و رفت معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس تناظر میں ایران اور عراق جانے والے زائرین کی نقل و حمل کو اب متعلقہ حکام خصوصی طور پر فضائی رابطے کے ذریعے سہولت فراہم کریں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی حکام کے مطابق پاکستان سول ایویشن اتھارٹی تمام آپریٹرز کو یہ دعوت دیتی ہے کہ جن ایئر آپریٹرز کے پاس ایئر چارٹر لائسنس موجود ہیں انہیں پاکستان سے ایران اور عراق کے درمیان چارٹر سروسز شروع کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور سول ایویشن مذہبی اور سیاحت سے متعلق تمام درخواستوں کی جلد منظوری کو یقینی بنائے گی۔ ادھر ناظرین، خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ سینٹرل پولیس آفس پشاور کے مطابق یہ اقدام صوبے میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران پہلی بار اینٹی ڈرون گن کو استعمال کیا گیا جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں
اور یہ گن پشاور سے بنو پولیس کو فراہم کی گئی ہے، جسے دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ممکنہ ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پشاور سینٹرل پولیس آفس سے مزید بتایا کہ اینٹی ڈرون سسٹم خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کو بھی فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ ان علاقوں میں بھی دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتری لائی جا سکے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ اقدام نہ صرف موجودہ سیکورٹی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دے گا بلکہ دہشت گردوں کی جدید حربوں کا توڑ کرنے میں بھی اہم ثابت ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ بھارتی حکومت نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF جسے FATF کہا جاتا ہے، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کا بیان پاکستان کے خلاف بطور ثبوت جمع کروا دیا ہے۔ FATF حکام کے مطابق بھارت کی جانب سے وزیر اعلیٰ KB کا بیان جمع کروایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور نے الزام لگایا تھا کہ ہم طالبان کو گرفتار کرتے ہیں لیکن ادارے انہیں رہا کر دیتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں علی مین گنڈاپور کے اس بیان کو اپنے موقف کی تائید قرار دیتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ پہ ڈالنے کی درخواست کی ہے۔ FATF حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے بیان کی بنیاد پر موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ بھارت نے علی مین گنڈاپور کے بیان کو پاکستان کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی خیال ہے کہ اکتوبر 2022 میں FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا تھا اور پاکستان 2018 سے FATF کی گرے لسٹ میں تھا۔ اس کے بعد سے بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا مستقل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈلوایا جا سکے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔